السلام علیکم میری بہنوں میرے بھائیوں. سورت قریش کو زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا، کھانا کھایا طبیعت خراب ہو گئی اور مسئلے مسائل ہو گئے اور چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا، فلاں جگہ درد ہے، فلاں پیٹ میں درد ہے. تو مسئلے مسائل جو بھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ان کو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمیں راس نہیں آتا، ایسے لگتا ہے جیسے بیماری ہو رہی ہے، پیٹ پھول رہا ہے اور بھی مسئلے مسائل جو بھی ہیں. بہرحال اس کے لیے سورت قریش بہترین چیز ہے کہ جس وقت آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ سورت قریش دم کر کے کھانے پر کھانا کھا لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ کو. ویسے بھی اس کے بہت فائدے ہیں کہ گھر میں رزق میں برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور جو آپ کھانا کھا رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے شفا بن جائے گا، وہ صحت بن جائے گا. کھانا کھانے کے بعد پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے. جب کھانا کھانے کے بعد اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو پیٹ کم ہو جاتا ہے، پیٹ اندر چلا جاتا ہے. اس کے یہ فائدے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد آپ پیٹ پر دم کرنے سے پڑھ کے. انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا. اگر سورت قریش پڑھتے رہیں گے نا، اس کی عادت ڈال لیں گے تو وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوں گے، عمر کم نظر آنے لگے گی. ٹھیک ہے. اور سورت قریش کو پڑھنے والے کو گیس بادی تبخیر نہیں ہوتی. اس لیے کھانا جو لوگ ٹینشن لیتے ہیں نا کہ ہم نے کھانا کھایا ہے اور پیٹ پھول رہا ہے، ہضم نہیں ہو رہا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، تو یہ سن لیں کہ کھانا کھانے والے کو سورت قریش پڑھنے والے کو گیس بادی تبخیر نہیں ہوتی. اور سورت قریش پڑھنے والے کا کھانا زہر نہیں بنتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نے بد پرہیزی بھی کر لیا نا تو وہ زہر بن کر نہیں لگے گا اس کو، بلکہ شفا بن جائے گا. اور سورت قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل، کولیسٹرول، یورک ایسڈ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. سورت قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد کھانا جو ہے وہ اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، یعنی کھانا آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ کہ وہ آپ کے لیے زہریلا بنے. یعنی کہ آپ کو کھانا نقصان نہیں دے گا. جو بھی آپ کھائیں گے پیئیں گے بسم اللہ پڑھ کے تو کھاتے ہیں نا، سورت قریش اگر پڑھ لیں گے تو وہ آپ کے لیے، آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. اور اگر کھانا کھانے کے بعد پڑھیں گے اور پیٹ پہ دم کریں گے تو پیٹ اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. پیٹ کم ہو جائے گا. اور کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیں یا درمیان میں پڑھ لیں تو وہ کھانا آپ کی صحت کے لیے شفا بن جائے گا. تو یعنی کہ آپ کو اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ اب یہ کھائیں دوائی وہ کھائیں. اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں، قرآن پاک کی سورت پڑھیں اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے. ٹھیک ہے. بس اچھی نیت رکھیں اور کوشش کریں کہ فل پیٹ بھر کے مت کھایا کریں، تھوڑا کم کھایا کریں، تھوڑا سا اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیا کریں. ٹھیک ہے. اس سے صحت برقرار رہتی ہے. اور میری بہنوں میرے بھائیوں، ہر نماز کے بعد اگر آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے گھر میں رزق میں بے شمار برکت ہوگی. غیب سے رزق کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دسترخوان وسیع ہونا شروع ہو جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے. تو اس کی بہت اس کے فائدے ہیں، اس کی برکتیں ہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن پاک بھیجا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. پتہ نہیں کیوں ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں. بے شک ڈاکٹر بھی، علاج بھی ضروری ہے، سنت ہے کہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی بتائی ہوئی صورتیں جو قرآن پاک میں ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا ہے انہوں نے، تو ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو زندگی آسان ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو آپ سورت قریش کو معمول بنا لیں. ٹھیک ہے جی. اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں. آج کی بات اگر پسند آئی ہے اور آپ لوگوں کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جنہیں پرابلم ہوتی ہے کہ کھانا کھا لیا معدے میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، گیس ہو گئی، یورک ایسڈ ہو رہا ہے، کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی پڑھ لیں، درمیان میں پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں. ہر طرح سے فائدہ ہے، ہر طرح سے آپ کا فائدہ ہے اور آپ کا دسترخوان وسیع ہوگا انشاءاللہ، اور صحت تندرستی نصیب ہوگی.
تو باقی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری فیملی کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی سے سلامت رکھے, ایمان کی سلامتی دے. اور ہم جب بھی کھائیں نا یہ نیت کر کے کھائیں کہ یا اللہ میں اس لیے کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں تاکہ میرے جسم میں طاقت ہے اور میں تیری عبادت کروں. تو وہ کھانا بھی ثواب میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس نیت کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاکہ تیری عبادت کرنے کی توفیق ملے, ہمیں طاقت آئے ہمارے جسم میں. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.